ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، کچھ سننے اور سنانے سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا محبوب آپ لوگوں سے ارشاد فرما دو اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. اور محبوب جب یہ تمہاری پیروی کریں گے تو پھر میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں گا. گویا کہ آیت مذکورہ میں اللہ نے اپنے محبوب کی پیروی کرنے کا حکم دیا. نبی سے عشق کرو، نبی سے پیار کرو، ان کی اتباع کرو. اللہ اکبر. جب بات نبی کے عشق کی آتی ہے تو نبی کے کچھ ایسے صحابہ ہیں جن کی طرف ذہن سب سے پہلے سفر کرتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تن من دھن جان مال ہر چیز سے نبی کے عشق کی قیمت چکائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی سے بے انتہا محبت کی ہے. آؤ میں انہی عشاق نبی میں سے ایک عاشق کا آج میں عاشق کی ایک درد بھری کہانی سناتا ہوں. اللہ اکبر. میرے نبی گزرے، کان میں میرے سرکار کی کسی کی آہ کی صدا پڑی، کسی کی آہ کی صدا. آقا کے نبوت والے قدم پھر گئے. آج ہمارے محلے میں کچھ لوگ دکھ میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کے اندر چادریں اوڑھ کے سوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ مصیبت تو اس کے سر آئی ہے، یہ اس کا حصہ ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی. اور یارو ایسا نہ سوچا کرو، بلکہ مصطفیٰ کا امتی سمجھ کر اس کے دکھ میں کام آ جایا کرو. آج تم اس مصطفیٰ کے امتی کے دکھ میں کام آؤ گے تو کل قیامت میں میرا آقا تمہارے دکھ میں کام آ جائے. ہاں تو میرے سرکار کے کان میں کسی کی آہ کی صدا پہنچی. اللہ نبوت والے قدم ٹھہر گئے. آقا غور فرماتے ہیں یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے. ذرا چلے، سامنے موڑ مڑا، دروازہ نظر آیا. آقا اس کے قریب گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی. کون؟ میرے آقا فرماتے ہیں دروازہ کھول. اندر سے آواز آئی آنے والے آجا، دروازہ کھلا ہوا ہے. میرے آقا اندر تشریف لے گئے. اندر تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں؟ غلام ہیں، دانت بھی بڑے بڑے ہیں، چہرے پہ رنگت نہیں، ہونٹ بھی موٹے ہیں، چہرہ کالا ہے، ناک بھی موٹی ہے، دانت بڑے بڑے ہیں. میرے آقا اس غلام کے قریب میں گئے. زبان سے اللہ الصمد کی صدائیں بلند ہیں. میرے آقا قریب گئے، جانے کے بعد بیٹھ کے قریب بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اے مہربان بتا تو صحیح، آج تک مکہ میں تو کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا، لیکن تم نے میری فکر کی ہے، اس لیے تم بتاؤ. او مہربان بتا تو صحیح، کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اللہ اکبر. اتنا سنتا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں
فرماتے ہیں نام نہ پوچھ اپنی پریشانی کو بتا. تب اس نے کہا تھا میرے سرکار میرے سر میں درد ہے, میں امیہ کا غلام ہوں, اس نے مجھے یہ اناج پیسنے کے لیے دیا ہے. اللہ اکبر. لیکن بخار کی شدت ہے, تکلیف اس قدر ہے کہ چکی چلاتا ہوں تو درد بڑھ جاتا ہے, اور اگر نہیں پیستا ہوں تو مجھے خیال یہ آتا ہے کہ اگر آٹا تیار نہ ہوا تو میرا مالک امیہ مجھے مارے گا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا میرے آقا کے ہونٹ والے, میرے آقا کے نبوت والے ہونٹوں پہ تبسم آ جاتا ہے. میرے آقا مسکرائے ہیں. اللہ اکبر. پھر کیا تھا, یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. میرے نبی مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد اپنی مزمل والی چادر اتاری ہے. اتارنے کے بعد اللہ اکبر میرے آقا حضرت بلال کو عطا کی ہے, اور عطا کرنے کے بعد میں فرمایا, اور بلال میرے آقا نے فرمایا اور بلال اس چادر کو لو اور سر کے نیچے رکھ کے آرام کر لو. اللہ اکبر. حضرت بلال آرام فرمانے لگتے ہیں, لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آرام کروں گا تو میری چکی کون چلائے گا, آٹا تیار نہ ہوا تو میرا مالک مجھے مارے گا. اللہ اکبر. میرے سرکار جیسے اتنی بات سنتے ہیں میرے آقا آگے بڑھنے کے بعد میں فرمایا بلال آرام تم کر لو, چکی میں تمہاری چلا دیتا ہوں. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. حضرت بلال پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میرے سرکار نے یوں ہاتھ چکی کی طرف بڑھائے ہیں, جیسے ہی چکی کی طرف بڑھانا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد ہو جاتی ہے. عرض کرتے آقا غلام حاضر ہے, آقا کو چکی چلانے کی ضرورت نہیں ہے, حکم دیجیے آج بلال آج جبریل چکی چلائے گا. اللہ اکبر. میرے سرکار فرماتے ہیں اور جبریل پیچھے ہٹ جا, آج تجھے نہیں بلکہ محمد کو چکی چلانی ہے. تب حضرت جبریل نے کہا تھا آقا وہ کس لیے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جبریل آج صرف چکی کے بعد گھمانا مقصد نہیں ہے بلکہ کسی کا دل بھی محمد کی طرح گھمانا ہے. ہاں صاحب میرے نبی سے عشق کرنا ہے تو حضرت بلال جیسا کرو. اللہ اکبر. ارشاد فرما بلال آرام کر لو, چکی میں چلا دیتا ہوں. میرے آقا چکی چلاتے ہیں, آٹا تیار ہوا, جانے لگے. جاتے جاتے فرمایا بلال پریشان نہ ہونا, میں کل پھر آؤں گا اور آنے کے بعد تمہاری چکی چلاؤں گا, تمہارا آٹا بھی تیار کر دوں گا. یارو کسی کے دکھ میں کام آیا کرو, کسی کی مصیبت میں اس کے ہاتھ تھام لیا کرو. تمہیں تو پتہ ہی نہیں جنت کیسے ملا کرتی ہے. میرے نبی نے فرمایا جب کوئی کسی کی مصیبت میں کام آتا ہے تو یہاں مصیبت زدہ مسکراتا ہے, ادھر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والا مصطفیٰ مسکراتا ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا. اگلے دن میرے نبی آئے, آٹا تیار کیا. جب جانے لگے تو حضرت بلال قدم پکڑ لیے ہیں, کہنے لگے مہربان اتنا بتا تو صحیح, اتنا حسین چہرے والا آج تک میری نگاہوں نے نہیں دیکھا ہے, اور پھر تیری ادائیں قربان ہونے کو دل چاہتا ہے, ایک بار اپنا نام بتا کے جا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, اتنا کہنا تھا حضرت بلال کا. میرے نبی فرماتے ہیں بلال پریشان نہ ہو, میں کل پھر آؤں گا, اگلے دن آ کے تمہارا آٹا تیار کروں گا. اللہ اکبر. جب اگلے دن میرے آقا آئے, آٹا تیار کیا, جانے لگے, تب حضرت بلال نے قدم پکڑ لیے, اور پکڑنے کے بعد میں کہا مہربان آج تو بتا کر کے جاؤ تمہارا نام کیا ہے. اللہ اکبر. میرے سرکار فرماتے ہیں میں اگلے دن آؤں گا, آٹا تیار کروں گا, اپنا نام بھی بتا کر کے جاؤں گا. اللہ اکبر. دوسرے دن پھر میرے سرکار تشریف لائے ہیں, حضرت بلال کا آٹا تیار کیا. آٹا تیار کرنے کے بعد میں جب جانے لگے تو حضرت بلال قدم سے لپٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مہربان وعدہ کیا تھا تم نے, میں کل آؤں گا تمہارا نام اپنا نام بتا کر کے جاؤں گا, لہذا اپنا نام بتا کر کے جائیے. اللہ اکبر. اتنا سنتا تھا. میرے آقا فرماتے بلال انا محمد رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, دنیا مجھے محمد کہا کرتی ہے. اللہ اکبر. حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں, اور لپٹنے کے بعد عرض کرتے ہیں اور مہربان صرف چکی کے باہر چلا چل کے نہ جا بلکہ محمد کی بلال کو بھی اپنے قدموں کا غلام بنا. اللہ اکبر. میرے سرکار نے حضرت بلال کو کلمہ پڑھایا, اور پڑھانے کے بعد فرمایا بلال ابھی اپنے ایمان لانے کا اعلان نہ کر دینا, کیونکہ مکہ کے لوگ بڑے ظالم و جابر ہیں, بڑے ظالم ہیں, تم پہ طرح طرح کی سزائیں تم کو دیں گے. اتنی بات میرے نبی نے حضرت بلال سے فرمائی, لیکن
وہ عشق ہی کیا جو سر چڑھ کے نہ بولے. اور پھر میرے نبی کے عشق کی کہانی. اللہ اکبر. سچ تو یہ ہے کہ زلف دیکھی کہ نظروں نے کٹی نظروں میں گھٹا دیکھی ہے. ارے وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. میرے مصطفیٰ کو جو ایک بار دیکھ لیتا پھر بس دیوانہ ہو جاتا. میرے نبی فرماتے ہیں بلال اعلان مت کر دینا، لیکن عشق تھا نبی کا کہاں تک دبا کے رکھتے. اللہ اکبر. اونٹ چرا رہے ہیں، چراتے چراتے بکریاں بھی چرا رہے ہیں، آپ جنگل میں کام کر رہے ہیں، زبان پہ نبی نبی کی صدائیں آ رہی ہیں. اللہ الصمد اللہ الصمد کی صدائیں ہیں، اللہ اکبر کے نعرے زبان پہ ہیں. امیہ نے کہا او بلال. امیہ نے گریبان پکڑ کے حضرت بلال کا گریبان پکڑ کے کہا او بلال بتا تو صحیح یہ اپنی زبان پہ تو نے کس کا نام لیا ہے؟ جیسے امیہ نے اتنا کہا حضرت بلال فرماتے میں تجھے کیا بتاؤں، میں اپنے محبوب کا نام لیا کرتا ہوں. تیرا محبوب کون ہے؟ تیرا محبوب حضرت بلال فرماتے ہیں میرا محبوب تو وہ ہے اگر آسمان کی طرف اشارہ کر دے، اگر آسمان میں ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کر دے تو پل بھر میں پلٹ جاتا ہے. میرا محبوب کی بات کرتے ہو؟ میرا محبوب تو وہ ہے اگر تو چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. امیہ نے کہا تھا وہ بلال میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں تیری جان لے لوں گا. تب حضرت بلال نے کہا تھا او ظالم تو چاہے جو بھی سلوک کر لے تو جان تو لے سکتا ہے اور جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ تو نکال سکتا ہے، لیکن دل سے مصطفیٰ کا نام نہیں نکال سکتا. اس نے کہا تھا امیہ نے کہا تھا او بلال مانتا کیوں نہیں، میں تیرا آقا ہوں تو میرا نوکر ہے. تب حضرت بلال نے بہت پیارا جواب دیا تھا اور کہا تھا امیہ کان کھول کر سن لے، تیری حکومت بلال کے جسم پر چلتی ہے لیکن مصطفیٰ رحمت کی حکومت بلال کے دل پر چلا کرتی ہے. اسی لیے تو میرے حضرت فرماتے ہیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت میں ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں.